معین کرام، صحابی ہر اس شخص کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو اور ایمان ہی پر اسے موت آئی ہو۔ صحابی کا مقام اللہ کے نزدیک بڑا اونچا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ہدایت دی کہ تم ایمان لاؤ اس طریقے سے جس طریقے سے صحابہ نے ایمان لایا۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا، صحابہ پکے ایمان والے ہیں۔ سورہ حجرات میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے ان کے ایمان کا امتحان لیا تھا۔ تو میرے عزیزو، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے صحابہ کی بہت زیادہ تعریف کی، ان کے لیے جنت کی بشارت سنائی کہ جو لوگ ہجرت سے پہلے ایمان لائے اور جو ہجرت کے بعد ایمان لائے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، دونوں سے اللہ تعالیٰ نے بہترین وعدہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے صحابہ کو کہیں فرمایا اولئک هم المہتدون، کہیں صحابہ کو فرمایا اولئک هم الفائزون، کہیں صحابہ کو فرمایا کہ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی پکے مومن ہیں، اور کہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی حالت کو قرآن نے بیان کیا، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، کہ اے مخاطب تو انہیں دیکھیں گا رکوع اور سجدے میں آپس میں رحماء بینہم، بہت زیادہ نرم دل ہیں، اشداء علی الکفار، اور غیروں کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو مقدس جماعت تھی، اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کو اپنے نبی کے صحبت کے لیے چن لیا تھا۔ اس لیے ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت پر نگاہ ڈالی اور نگاہ ڈالنے کے بعد گروہ انبیاء کو چن لیا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پورے کی پوری انسانیت پہ نگاہ ڈالی، اور پھر میرے صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے میری صحبت کے لیے چن لیا۔ تو یہ منتخب شدہ، یہ چنے ہوئے صحابہ کی جماعت تھی، ان کے بارے میں اللہ نے مغفرت کا اعلان کیا، ان کے لیے جنت کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا مقدس خطاب انہیں دیا کہ اللہ ان سے راضی ہیں اور یہ اللہ سے راضی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو اتنا بہترین خطاب دیا۔ میرے عزیزو، اگر کوئی شخص صحابہ کے تعلق سے ذرا بھی بری بھلی بات کہے تو وہ آدمی ایمان سے نکل جاتا ہے، ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، اس لیے کہ صحابہ کے ایمان کی گواہی، ان کی صداقت کی گواہی، ان کے عادل ہونے کی گواہی، ان کے جنتی ہونے کی گواہی یہ قرآن کریم نے دی ہے۔ صحابہ کرام کی فضائل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار بیان کیے ہیں۔ تو جو آدمی صحابہ کو نعوذ باللہ برا بھلا کہے، صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کی ادنا سے توہین کرے، نعوذ باللہ ان کی مغفرت کے بارے میں شک کرے، ان کے تعلق سے روایات جو بیان کی گئی ہیں ان روایات پر اعتماد کرتے ہوئے ان پر کسی قسم کا معمولی سا الزام لگائے، تو وہ آدمی قرآن و حدیث کا انکار کرنے والا ہے، اور قرآن و حدیث کا جو آدمی انکار کر دے وہ آدمی کافر ہے۔ یہ اللہ کا اور قرآن کا اور ہمارے نبی کا فیصلہ ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کے دلوں میں صحابہ کی محبت، صحابہ کی عظمت، صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق اور صحابہ پر مر مٹنے کی توفیق اللہ تعالی ہم تمام کو نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین۔